یہ بہت امپورٹنٹ نماز ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں روزی کے لیے، آپ پریشان ہیں صحت کے لیے، آپ پریشان ہیں دشمنوں کی وجہ سے، آپ پریشان ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے تابعدار نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم بھی ایسے تھے، اللہ نے انہیں ایسے بنا دیا، آپ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، قرضداری کی وجہ سے، ائمہ طاہرین سے ہے کہ یہ نماز اگر پڑھ لے تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ ممکن ہو سکے تو 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، 6 مہینے میں یا سال میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ واحد کتاب قرآن ہے، لیکن بڑی مظلوم کتاب ہے۔ گنے چنے افراد اس کو پڑھتے ہیں، ایک معمول بنا لیتے ہیں۔ آج کی مجلس میں میری گزارش ہے، صرف 5 پنجتن کے نام سے 5 آیتیں پنجتن کو توسل کرتے ہوئے پڑھیے گا کہ اس سے مجھے ہدایت مل۔ میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے، جب انہیں کوئی پریشانی ہوتی تھی وہ قرآن کھولتے تھے، جو آیت پہلی آئی اسی پہ عمل کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں کبھی زندگی میں ناکام نہیں رہا۔ جو ایک آیت پہ عمل کر لے تو ناکام نہ رہے، تو اگر کوئی قرآن پہ عمل کر لے تو عزیزان محترم یہ آیت بھی جھنجھوڑ رہی انسان کو۔ آیت نمبر 22 سورہ یاسین، 36واں سورہ، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، آخر مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا، فطرنی، جس نے مجھ پہ احسانات کیے ہیں، میری فطرت کو سنوارا ہے، مجھے آرگنائز کیا ہے، مجھے بنایا ہے، مجھ پہ احسانات کیے ہیں، میرے لیے سب کچھ دیا ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے، جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ہم سے پہلے پیدا کر دی۔ زمین کی ضرورت تھی، زمین ہم سے پہلے پیدا کی۔ ہوا کی ضرورت تھی، ہوا ہم سے پہلے پیدا کی۔ پانی کی ضرورت تھی، پانی ہم سے پہلے پیدا کیا۔ غذا کی ضرورت تھی، غذا ہم سے پہلے پیدا کیا، تاکہ میرا بندہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے ہم بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بندہ کتنے دن آپ کی مدد کر دے گا؟ 1 دن، 2 دن، تیسرے دن کہے گا تمہیں کچھ کام دھندہ نہیں ہے کیا؟ واحد خدا کی ذات ہے، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دینے والا ہوں۔ تو کتنے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہی بات کو آیت یاد دلا رہی ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ ترجعون، آخر مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس نے میری فطرت کو سنوارا ہے اور اسی کی طرف جب کہ مجھے واپس جانا ہے۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک ٹرانزٹ ہے۔ جو لوگ باہر کے سفر کرتے ہیں وہ ٹرانزٹ پہ کہیں رکتے ہیں، اس کو مقصد زندگی نہیں بناتے، اس کو ایسے ہی لیتے ہیں ٹرانزٹ۔ یہ دنیا بھی ایک ٹرانزٹ ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ قسم خدا کی اگر اہل بیت اطہار نہ ہوتے تو ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہوتا۔ اسی لیے ہم پہ ضروری ہے کہ معرفت حاصل کریں۔ ان کی معرفت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم ان سے کنیکٹڈ رہیں گے۔ کل کی مجلس ذہن میں ہے نا، ہم موبائل سے کتنے کنیکٹڈ رہتے ہیں، یہی کنیکشن اگر ہمارا امام زمانہ کے ساتھ ہو جائے، تو پھر آغا زکزکی بھی سمجھ میں آ جائیں گے، آغا خمینی بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ اس سے ڈرے، دنیا سے نہیں۔ دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جو تقدیر بنانے والا ہے وہی ہے۔ یا پھر ان سے ڈرے جن کو اللہ نے مخصوص ہدایت کے لیے بنایا، وہ ہے اہل بیت اطہار۔ ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے حاصل کیا کرتے ہیں؟ احسان ہے اصحاب اہل بیت کا، انہوں نے سوال کر کر کے ہمیں سمجھا دیا۔ ایک مرتبہ جابر مولا کائنات کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جابر نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں 10 چیزیں ایسی جو ایک دوسرے سے سخت ہیں۔
مولا نے مسکرا کے کہا جابر کاش یہ جذبہ سب میں ہوتا. میں دینے کے لیے آیا ہوں, علی لینے کے لیے نہیں آیا ہے. علی تو سب کو دیتا ہے. مانگنے والا فقیر بھی علی ہی کے نام سے مانگتا ہے, ان کے نام سے کوئی نہیں مانگتا. جب بھی کہتا ہے مولا کے نام پہ دے دو, کیوں؟ جانتا ہے کہ یہ ذریعہ وہ ہے جہاں سے کبھی بند نہیں ہوتا. جابر نے کہا مولا کچھ چیزیں بتائیے جو ایک دوسرے سے سخت ہے. مولا نے مسکرا کے کہا جابر سب سے سخت ترین شے پتھر ہے. پتھر سے سخت لوہا ہے کہ پتھر کو پھوڑ دیتا ہے. لوہے سے سخت آگ ہے جو لوہے کو جلا دیتی ہے. آگ سے سخت پانی ہے. کہاں سے کہاں مولا لے جا رہے ہیں, جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر پانی سے زیادہ پاورفل وہ ابر ہے جو پانی کو گود میں لیے لیے پھرتا ہے. پھر اس ابر سے زیادہ ہوا طاقتور ہے جو اس ابر کو اڑاتی پھرتی ہے. پھر ہوا سے زیادہ وہ ملک طاقتور ہے جو ہوا کو لیے پھرتا ہے. ملک سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے جو ایک دن اسے بھی موت دیتا ہے. ملک الموت سے زیادہ طاقتور امر الہی ہے. ہائے ہائے, جس کے سامنے ملک الموت بھی مجبور ہو جاتا ہے. امر الہی سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ افراد ہے جس کو امر الہی اللہ نے دے دی, انہیں اولو الامر کہا, اور وہ ہم ہیں. جابر کہتے اچھا اب سمجھ میں آیا آپ کے لیے سورج کیوں پلٹتا ہے, آپ کے لیے چاند کیوں دو ٹکڑے ہوتا ہے, آپ کے لیے ستارہ کیوں اتر کے آتا ہے. اب آج کے بچے کبھی کبھی سوال کر لیتے ہیں مولانا یہ کیسے ممکن ہے, ستارہ اتنا بڑا, دروازہ اتنا چھوٹا, ستارہ کیسے اترا ہوگا. بعض مرتبہ بچوں کے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. کسی بچے نے ہم سے بھی پوچھ لیا, بہت پرانی بات ہے, کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے, ہاؤ اٹ کین بی پاسبل. ستارے تو بہت بڑے ہوتے ہیں, دنیا سے بڑے ہیں, چھوٹے اس لیے لگتے ہیں کہ بہت دور ہیں, لیکن بہت بڑے ہوتے ہیں. اگر ستارہ اتر جائے تو دنیا کرش ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, تو دنیا کو تو کچھ نہیں ہوا. تو میں نے کہا بیٹا ستارہ اترا تو ہے, کتابوں میں ہے ستارہ اترا, اس کا مطلب اترا. لہذا دو باتیں ہوئی ہوں گی. کہ وہ کیا, کہ یا تو در بڑا ہو گیا ہوگا. کہ مولانا یہ تو کسی تاریخ میں نہیں ملتا, میں نے کسی ہسٹری میں نہیں پڑھا کہ در اتنا بڑا ہو گیا کہ ستارہ اس کے سامنے چھوٹا ہو گیا. کہ نہیں پڑھا نا, کہ نہیں. تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ستارہ آتے 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 اتنا چھوٹا ہو گیا کہ علی کے دروازے کا سجدہ کر کے چلا گیا. کہاں مولانا یہ ممکن ہے. میں نے کہا بیٹا ستارے نے ہمیں درس دے دیا کہ علی کے دروازے پہ جانا تو بڑے بن کے نہ جانا, چھوٹے بن کے جاؤ گے تو بڑائی ملے گی. سمجھ گئے آپ. فطرس کو ادھر سے سزا ملی, پر و بال جلا دیے گئے, اس کی تسبیحوں کو نہیں دیکھا, اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا, اس کے سجدوں کو نہیں دیکھا, اس کے قیام کو نہیں دیکھا, اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھا. تو نے تکبر کیا. سب سے پہلے تکبر کرنے والا شیطان تھا. ایسا نکلا کہ جس کی انتہائی آج تک ملعون ہے. فطرس کو احساس ہو گیا, دنیا میں آنے کے بعد روتا رہا, معاف کر دے معاف کر دے. سپریم کورٹ کی سزا تھی نا, معافی نہیں مل رہی تھی. کئی سال گزر گئے فطرس کو روتے روتے. ایک دن فطرس نے دیکھا کہ آسمان پہ رہنے والے فرشتے کروڑوں کی تعداد میں, کتنے کروڑوں کی تعداد میں اتر رہے زیارت کے لیے. کہا یہ کس کی زیارت ہے؟ انہوں نے تسبیحیں چھوڑ دی, انہوں نے وہاں کی عبادت چھوڑ دی, کہیں اور جا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی عبادت سے زیادہ یہاں کی زیارت ہے. لہذا پتا تو کروں. کہ جبریل رک, کا فرصت نہیں ہے, حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. کہ جبریل اسی حسین کا واسطہ, رک جا. واسطہ حسین کا دیا گیا. کیا بول کیا کہتا ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کہ سیدہ کا لال پیدا ہوا ہے, سیدہ کا لال اس دنیا میں آیا ہے, اس کے پاس جا رہے ہیں. کہ اچھا مجھے بھی لے چلو. کہ نہیں تو گناہگار ہے. آواز آئی جبرائیل لے جائے اسے.
یہ حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے. اٹھایا جبرائیل لے کے چلے کہ دیکھ راستے میں خبردار یہ وہ دروازہ ہے جس میں ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا. وہاں جا کے تکبر نہ کرنا. وہاں جا کے تکبر نہ کرنا. سر جھکا کے جانا. اس لیے کہ جو ان کی بارگاہ میں جھکتا ہے یہ اسے اٹھاتے ہیں. جو ان کی بارگاہ میں اکڑتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا. اب یہ ہوا کہ فطرس نے سارے وعدے کر لیے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آیا فطرس, جیسے دروازے پہ پہنچا چوکھٹ کو چوم کے اندر بڑھا. جبرائیل نے روکنا چاہا. جبرائیل کے شانے کو پکڑ کے فطرس نے ہٹا دیا. اب میرا اور ان کا معاملہ ہے. گنہگار ضرور ہوں لیکن وہ شافی ہیں. آگے بڑھا, جھولے سے مس ہوا, حسین سے نہیں. فطرس نے بتا دیا دیکھیے آج اگر ہم علم کو چھوتے ہیں, زری کو چھوتے ہیں, پیار کرتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں, تو یہ فطرس نے ہمیں سکھایا ہے. آگے بڑھا, جھولے سے مس ہوا, پروبال آگے. اب پھر غرور کرنے لگا, کون ہے تم میں جو ایسے بال عطا کرا کسی کو؟ میں واحد خوش نصیب ہوں جسے حسین نے عطا کیا. جبرائیل نے کہا پھر آگے, پھر وہی غرور. اللہ نے کہا خاموش ہو جا جبرائیل, آج اس کا غرور مجھے اچھا لگتا ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تھوڑا سا آگے آ جائیے پلیز, تھوڑا سا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کی خوبصورت تعبیر ہونے کے لیے آواز بلند صلوات. جیتے رہو بیٹا. اتنی دیر کی جو گفتگو تھی ایک نتیجے پہ لے جانے کے لیے, وہ نتیجہ کیا ہے؟ میں نے اس واقعے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا, اگر سپریم کورٹ سزا دے دے تو پھر کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا. فطرس تھا وہاں کا گنہگار. اب دنیا کی قانون کی کتاب کھول کے دیکھیے, اگر سپریم کورٹ نے کسی کو مجرم ڈکلیئر کر دیا, سزا دے دی, ہے کوئی بچانے والا؟ تو ایک پینل کوڈ ملتا ہے, ایک دھارا ملتی ہے, دھارا 72, دھارا 72. اس کے تحت اگر آپ پریزیڈنٹ کے پاس جائیں, راشٹرپتی کے پاس جائیں, وہ اسے معاف کر سکتا ہے. تو اب پتہ چلا فطرس کو سزا ادھر سے ملی تھی, لیکن اگر معاف کیا ہے, اب سمجھ میں آیا نا کہ 72 کیوں ہے کربلا میں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم, لیکن دیکھیے معافی بھی ہر گناہ کی اللہ معاف نہیں کرتا. کچھ گناہ ایسے ہیں جسے اللہ معاف کرتا ہے. اگر آپ اللہ کے گناہ گار ہیں اللہ معاف کرتا ہے, لیکن اگر آپ مومنین کے گناہ گار ہیں تو مومن سے معافی مانگنا ضروری ہے. آج ایک عظیم تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے, میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں, بولتا صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں بگڑ جاتا ہے, جس بزنس کو شروع کرتا ہوں دیکھا پوٹینشیلٹی ہے کہ اس مارکیٹ پہ یہ دکان اچھی لگی, میں نے لگایا, لگانے کے چوتھے دن بازو والے نے وہی دکان لگائی, سامنے والے نے وہی دکان لگائی, کمپٹیشن پڑ جاتا ہے. مولانا جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں پریشانی ہے. کیا ہوا؟ کبھی کبھی ائمہ طاہرین فرماتے ہیں کبھی کبھی ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جس کی ہمیں خبر نہیں. مثلا آپ نے کسی سے وعدہ کیا یہ کام میں کروں گا, آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا. ہوتا ہے, یہ روزمرہ میں ہونے والی باتیں بتا رہا ہوں, کامن چیزیں بتا رہا ہوں. ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں, ہم نے وعدہ کیا اسے پورا نہیں کیا. پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو اسے تکلیف ہوئی ہے نا, وہ آپ کی خوشیوں کو لے ڈوبتی ہے, آپ کی برکتیں چلی جاتی ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگوں میں ہابی ہوتی ہے مذاق اڑانے کی. ہم تو بڑے جوویل آدمی ہیں. یہ جوویل آدمی ہونا ہر وقت کے لیے اچھا نہیں ہے. کبھی کبھی مذاق میں آپ سامنے والے مومن کا دل دکھا دیتے ہیں. کبھی بھی یاد رکھیے گا, مذاق کیجیے گا لیکن کسی کی کمزوری کا مذاق نہ کیجیے گا, کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیے گا. مذاق اچھی بات ہے, اللہ کو بھی مذاق پسند ہے, لیکن مزاح المومنین,
اللہ کو پسند ہے، لیکن وہ مذاق نہیں جس سے آپ کسی کی کمیوں کی طرف مذاق اڑائے. کوئی چل نہیں پاتا ہے اس کی نقل کر کے مذاق اڑائے، کوئی ہکلاتا ہے اس کی نقل کر کے مذاق اڑائے. کبھی کبھی بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کی مذاق اڑانے لگتے ہیں. ماں باپ محبت کی وجہ سے کچھ نہیں بولتے، لیکن وہ بلا بن کے نازل ہوتی ہے. ایسی بلا جس سے آپ کی عبادتیں بھی جا سکتی ہیں، جس سے آپ پریشان رہ سکتے ہیں، جس سے آپ کی برکتیں جا سکتی ہے، جس سے آپ کا بزنس خراب ہو سکتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی سید کو آپ نے دکھ دے دیا، کسی عالم دین کو آپ نے دکھ پہنچا دیا، اور ایسی مصیبت میں انسان پڑ جاتا ہے. اس کے لیے مولا بھی یہ کہتے ہیں اگر تم کسی اور کے گنہگار ہو تو پہلے اس سے معافی مانگو، وہ معاف کر دے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کس کا دل دکھایا، ہم نے کس کو دھوکہ دیا، کبھی پتہ ہی نہیں رہتا ہے. بھول جاتا ہے انسان، قرضہ لے لیا بھول گیا، وہ بیچارہ مروت میں مانگا ہی نہیں، ہوتا ہے نا. اب کیا کیا جائے؟ اب وہ آدمی بھی نہیں ہے جس کو دکھ دیا، نہیں جانتا وہ کہاں چلا گیا، اس سے معافی مانگنے کا کوئی چانس نہیں ہے. گھر میں بھی ہوتا ہے، بیوی بیچاری اگر تھوڑا سا نمک کم کر دے شامت آ جاتی ہے، کیا پکا کے لے آئی ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ بھائی غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، پہلے ذرا تعریف کر دو بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا نمک اگر ہوتا تو اور اچھا ہوتا. طریقہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کرٹیسائز کریں، بیوی آپ کی غلام یا کنیز نہیں ہے، آپ کی لائف پارٹنر کا نام ہے، لہذا اس کو عزت دینا آپ کا کام ہے. آپ عزت دو گے تو بچے عزت دیں گے. کبھی کبھی گھروں میں جو بچے بگڑ جاتے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے. عزیزان محترم، اب کیا کیا جائے؟ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے یاد نہیں ہے میں نے کس کا دل دکھایا، مجھے یاد نہیں ہے کس کو میں نے وعدہ کر کے بھلا دیا، اس کے لیے ایک نماز ہے، نماز رد مظالم. کیا نام ہے؟ نماز رد مظالم. جو ہم نے ظلم کیے ہیں اس کی رد میں ایک نماز ہے. 4 رکعت نمازیں 2 کر کے پڑھنی ہے. پہلی نیت تو یہ کریں گے کہ 2 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً الی اللہ. یہ بہت امپورٹنٹ نماز ہے. اگر آپ پریشان ہیں روزی کے لیے، آپ پریشان ہیں صحت کے لیے، آپ پریشان ہیں دشمنوں کی وجہ سے، آپ پریشان ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے تابع دار نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم بھی ایسے تھے، اللہ نے انہیں ایسے بنا دیا. آپ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، قرض داری کی وجہ سے، ائمہ طاہرین سے ہے کہ یہ نماز اگر پڑھ لے تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. ہفتے میں 1 مرتبہ ممکن ہو سکے تو 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، 6 مہینے میں یا سال میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے. 4 رکعت نماز ہے 2 کر کے پڑھنی ہے. نیت کریں کہ نماز رد مظالم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً الی اللہ. پہلی رکعت میں 1 علم 25 مرتبہ قل اللہ، دوسری رکعت میں 1 علم 50 مرتبہ قل اللہ. تشہد و سلام پڑھ کے نماز کو تمام کریں گے، پھر نیت کریں گے 2 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ. پہلی رکعت میں 1 علم کے بعد 75 ٹائمز قل اللہ، دوسری رکعت میں 1 علم کے بعد 100 ٹائمز قل اللہ. بہت آسان ہے، 25 کا فرق ہے. آسان ہے نا؟ نہیں دل سے نہیں بول رہے آپ. مولانا اتنی لمبی نماز بتا رہے ہو، بھئی آپ نے بھی تو ایسا کام کیا ہے. آپ نے کیا ہے کیوں ایسا کام جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ تو اذان محترم یہ بڑی چیز نہیں ہے. آپ کو توفیق ہو جاتی ہے اتنی مرتبہ قل اللہ پڑھنے کی، کم سے کم نماز کی وجہ سے پڑھ لو. اس سے یہ کوئی یعنی برا ڈیل نہیں ہے، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائے ایک نماز کی وجہ سے. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، چلتے پھرتے آپ نہیں جانتے. کبھی کبھی سامنے والے کو ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں مجلس پڑھ رہا تھا، اس شیطان نے یہ کیا، اس شیطان نے یہ کیا، حالانکہ میرا انٹینشن ادھر نہیں تھا. مجلس تمام کیا، صاحب آئے ملے، صاحب میں آپ کو شیطان نظر آتا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ کیا کہہ رہے؟ کہ آپ مجھے کو دکھا رہے تھے. حالانکہ میری وجہ سے ان کا دل دکھ گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی گناہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کی وجہ سے ہم پہ بلا آ جائے. میں نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑے، میں نے کہا بھائی مجھے معاف کرنا، میرا مطلب ادھر نہیں تھا، شیطان تو ہر طرف ہوتا ہے، جدھر بھی دکھا دو. تو کہنے اچھا میں سوچا شاید آپ مجھے کو کسی نے شاید آپ کو میرے خلاف کان بھر دیے. یہ بھی بڑی بلا ہے، یہ بھی بڑی بلا ہے. ایک صاحب ہم سے دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے، دوسرے صاحب جو ہمارے ساتھ تھے وہ میرے بارے میں کہہ رہا تھا نا، بھائی آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اسی لیے حکم ہے کہ جب 4 آدمیوں میں بیٹھو تو کانا پھوسی نہ کرنا. کتنا اسلام خیال رکھتا ہے ہمارا. اذان محترم یہ ہے نماز رد مظالم. اس کو نوٹ کر لیجئے گا، شاید کسی کے کام آ جائے تو اس غریب کو بھی دعا دے دیجئے گا.
کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی غلطیاں، انسان کے حقوق معاف نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی ہمارے ائمہ طاہرین نے ہمارے لیے دروازہ کھلا رکھا. پتہ ہے ہمارا نیچر کیا ہے؟ پتہ ہے ہمارا نیچر کیا ہے؟ بتائیے اس سے اچھی بارگاہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟